سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھرپور جواب۔ افغانستان کے اندر آپریشن میں 29 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر دہشت گرد خان فروش عرف زبل شامل۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ایکس پر کہا کہ جماعت الحرار اور فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملوں کے بعد یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ شہریوں کا تحفظ اور ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھرپور جواب۔ افغانستان کے اندر آپریشن میں 29 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر دہشت خان فروش اور عرف زبل بھی شامل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ایکس پر کہا کہ جماعت الحرار اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ٹھکانے تباہ۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملوں کے بعد یہ بڑی کارروائی ہے۔ شہریوں کا تحفظ اور ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھرپور جواب۔ افغانستان کے اندر آپریشن میں 29 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر دہشت گرد خان فروش عرف زبل بھی شامل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ایکس پر کہا کہ جماعت الحرار اور فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملوں کے بعد یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ شہریوں کا تحفظ اور ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے کارروائیوں کا بھرپور جواب، منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ افغانستان کے اندر آپریشن میں 29 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر دہشت گرد خان فروش عرف زبل بھی شامل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ایکس پر کہا کہ جماعت الحرار اور فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد یہ بڑی کارروائی ہے۔ شہریوں کا تحفظ اور ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں حملوں کے بعد یہ بڑی کارروائی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ جماعت الحرار اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئی ہیں۔ دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملوں کے بعد یہ بڑی کارروائی ہے۔ شہریوں کا تحفظ اور ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھرپور جواب۔ افغانستان کے اندر آپریشن میں 29 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر دہشت گرد خان فروش عرف زبل بھی شامل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ایکس پر کہا کہ جماعت الحرار اور فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملوں کے بعد یہ بڑی کارروائی ہے۔ شہریوں کا تحفظ اور ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ افغانستان کے اندر آپریشن میں 29 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر دہشت گرد خان فروش عرف زبل بھی شامل ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ میجر ریٹائرڈ میسم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میسم صاحب فرمائیے گا، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ 29 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ تسلسل ہے اسی چیز کا جس کے بارے میں پاکستان کافی عرصے سے افغانستان سے یہ تقاضا کر رہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہونی چاہیے، مگر افغانستان کی وہی ایک ہی رٹ اور افغان گورنمنٹ کی وہی ایک رٹ اور میں نہ مانوں والی پالیسی کے اوپر وہ برسر پیکار تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ اس معاملے کو پہلے سفارتی لیول کے اوپر احتجاج کی صورت میں اٹھایا، پھر پاکستان نے اس کو ملٹری آپریشن کے ذریعے ثبوت دیے
اپنی امبیسی کے ذریعے ان تک سارے ثبوت پہنچائے مگر ان کے سر پہ جون تک نہ رینگی. پھر پاکستان نے ثالثی کا راستہ اختیار کیا. دوحہ میں، استنبول میں ثالثی کی بیٹھکیں ہوئیں اور جہاں ہر چیز واضح کر کے پاکستان نے سامنے رکھ دی مگر وہ افغانستان کی گورنمنٹ اور فورن آفس وہاں سے بھی پسپا ہو گیا. تو فائنلی پاکستان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں بچتا تھا ماں سوائے کہ پاکستان اب اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، سنب کرنے کے لیے اور ہارنس کرنے کے لیے، جس طرح کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ویژن تھی کہ میرے لیے ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اس آپریشن کے تحت جو رینجر کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جماعت الاحرار نے جس کی ذمہ داری لی اور جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹس جب آئیں تو اسی جماعت الاحرار کا جو ہیڈ آفس تھا وہ پکتیا میں پایا گیا. تو پھر آج رات 28 اور 29 کی درمیانی رات جو ہے وہ پاکستان سیکورٹی فورسز نے بڑی پرسائز اور پرسیژن کے ساتھ اسٹرائکس کی اور انہی جماعت الاحرار کے ٹھکانوں صحیح. کو اور کچھ دہشت گرد یعنی کہ اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. میسم رضا صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا.